یرمیہ 7واں باب۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا۔ اس نے فرمایا، تو خداوند کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہہ، اے یہودا کے سب لوگوں جو خداوند کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنی روشیں اور اپنے اعمال درست کرو، تو میں تم کو اس مکان میں بساؤں گا۔ جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یہ نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل۔ کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو، تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا۔ دیکھو، تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے، زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے کہ ہم نے خلاصی پائی، تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو۔ کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خداوند فرماتا ہے، میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اسے کیا کیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے ہر وقت تم کو کہا اور تاکید کی، پر تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا۔ اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے، اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا، جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں؟ بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گوندتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غضبناک کریں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا وہ مجھ ہی کو غضبناک کرتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ہی رسیاہی کے لیے نہیں کرتے؟ اسی واسطے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میرا قہر و غضب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا، اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے ذبیحوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ، کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، ان کو سوختنی قربانی اور ذبیحہ کی بابت کچھ نہیں کہا اور حکم نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے، اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی مصلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے۔ جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا۔ میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا، لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا، بلکہ اپنی گردن سخت کی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی۔ تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا، لیکن وہ تیری نہ سنیں گے۔ تو ان کو بلائے گا، لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے۔ بس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی، سچائی نیست ہو گئی اور ان کے منہ سے جاتی رہی۔ اپنے بال کاٹ کر پھینک دے اور پہاڑوں پر جا کر نوحہ کر، کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا قہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے، اس لیے کہ بنی یہودا نے میری نظر میں برائی کی۔ خداوند فرماتا ہے، انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنے مکروہات رکھی تاکہ اسے ناپاک کریں، اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن ہنوم کی وادی میں بنائے
تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں جلائیں جس کا میں نے حکم نہیں دیا، اور میرے دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بن حنوم کی وادی، بلکہ وادی قتل، اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت میں دفن کریں گے، اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا۔ تب میں یہودا کے شہروں میں اور یروشلم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ آمین۔ یرمیہ 8واں باب۔ خداوند فرماتا ہے کہ اس وقت یہودا کے بادشاہوں اور اس کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلم کے باشندوں کی ہڈیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے، اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے، جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت و پیروی کرتے تھے، جن سے وہ صلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے، بچھائیں گے۔ وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر کھاد بنیں گی۔ اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے، ان سب مکانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں، موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور تو ان سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے؟ کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا؟ پھر یروشلم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں؟ وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کان لگایا اور سنا، ان کی باتیں ٹھیک نہیں۔ کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا۔ ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے، جس طرح گھوڑا لڑائی میں سرپٹ دوڑتا ہے۔ ہاں، ہوائی لکلک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے، اور کمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں، لیکن میرے لوگ خداوند کے حکام کو نہیں پہچانتے۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے؟ لیکن دیکھ، لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ دانش مند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ، انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا، ان میں کیسی دانائی ہے۔ پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے، کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں، اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ اور وہ میری بنت قوم کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں، حالانکہ سلامتی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے مکروہ کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے، بلکہ وہ لجائے تک نہیں۔ اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا، نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر، بلکہ پتے بھی سوکھ جائیں گے، اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا۔ ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور وہاں چپ ہو رہیں، کیونکہ خداوند ہمارے خدا نے ہم کو چپ کرایا اور ہم کو اندرائن کا پانی پینے کو دیا ہے، اس لیے کہ ہم خداوند کے گنہگار ہیں۔ سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت۔ اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دھان سے سنائی دیتی ہے، اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی، کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں، اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے، اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھو میں تمہارے درمیان سانپ اور عفی کو بھیجوں گا، جن پر منتر کارگر نہ ہوگا، اور وہ تم کو کاٹیں گے۔ کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا، میرا دل مجھ میں سست ہو گیا۔ دیکھ، میری بنت قوم کے نالہ کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے۔ کیا خداوند سیون میں نہیں؟ کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غضبناک کیا؟ فصل کاٹنے کا وقت گزرا، گرمی کے ایام تمام ہوئے، اور ہم نے رہائی نہیں پائی۔ اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا، میں کڑتا رہا، حیرت نے مجھے دبا لیا۔ کیا جلعاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ آمین۔